ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، خبر یہ آ رہی ہے حافظ سعید پر حملہ ہوا ہے۔ حافظ سعید لشکر طیبہ ٹیررسٹ، یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ، دہشت گرد حافظ سعید کا ایک بہت قریبی ساتھی مارا گیا ہے، اور اس کا نام ابو قتل بتایا جا رہا ہے۔ ابو قتل کو مار دیا گیا ہے، یعنی یہ اگر آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے۔ ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک ٹپک کے ٹپک رہے ہیں، یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں۔ کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے، اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا۔ جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے، اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے ابو قتل۔ اور اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ ہر طرف انڈین میڈیا میں یہی خبر وائرل ہو رہی ہے کہ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جہلم بائی پاس پر ایک گاڑی گزر رہی تھی، ایک گاڑی میں حافظ سعید اور اس کا بہت قریبی ساتھی ابو قتل موجود تھا۔ اس گاڑی پر حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے میں حافظ سعید بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے، اور جو ابو قتل ہے وہ مارا گیا ہے، وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت باقی جو بھی ساتھ تھے ان کو ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہے، ہسپتال میں۔ اب کیا اس سے جو ہے وہ حافظ سعید اس حملے کے بعد بچ پاتا یا نہیں بچ پاتا وہ تو ہمیں پتہ چلے گا، لیکن کیونکہ اس کی ابھی تک اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ کیا اوتھینٹسٹی ہے کہاں پر، جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ این ڈی ٹی وی سے لے کر انڈیا ٹی وی ہر جگہ پر، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے۔ دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے تو بھائی آپ نے سوشل میڈیا سے خبر اٹھا لی، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر تو یہ خبر چل ہی رہی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے تمام بڑے ٹی وی چینلز پر انڈیا کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب دوسری طرف ہمسائے میں یہ والی خبر چینلز پر تو نہیں آ سکتی، نہ ہی آئے گی، لیکن میڈیا سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں کچھ، اور جیسے میں نے ڈیٹیلز تو آپ کو بتا دی کہ وہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کر کسی بڑے ہی کوئی سرکاری افسر کے ساتھ اہم میٹنگ کر کے جو ہے وہ کسی کمانڈر کے ساتھ وہ وہاں سے نکل رہے تھے، اور جہلم بائی پاس پر وہ پہنچے۔ وہاں پر ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مین ایک تھا یا کئی ایک تھے، انہوں نے گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا، اور نامعلوم افراد، یہ کارنامہ ہے نامعلوم افراد کا۔ یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے اس میں ان لوگوں کو، اس بندے کو نہیں پکڑا جا سکا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ایک پریکٹس ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا کہاں تک پہنچتا ہے، تو کھرا پہنچتے پہنچتے وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، جو مارتا ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ پکڑا نہیں جاتا، اور وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی کوئی موٹر سائیکل پر آیا تھا اور اس نے گولی چلائی اور مار کے چلا گیا۔ تو اب کی بار بھی یہی ہوا ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا، اور پھر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ تو کہا جاتا ہے نا شاہ رخ خان جیسے لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے یعنی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا، نہیں، یہ ہے وہ آیا، اس نے گولی چلائی، مارا، اور وہ چلا گیا، پتلی گلی سے نکل گیا، اس کو نہیں پکڑا جا سکا۔ ابھی تک لگتا ہے کہ یہی ہوگا، لیکن اس میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں، ایک اور بات، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جس میں میں ایگزیکٹلی خبر بتاؤں، حافظ سعید نیفیو، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا قریبی ساتھی جو وہ اصل میں اس کا بھتیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ابو قتل مارا گیا ہے یہ حافظ سعید کا بھتیجا ہے، جو کہ اس میں مارا جا چکا ہے، اور خود سعید جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور ہسپتال میں۔ اچھا، اور دیکھتے ہیں اب۔ اچھا، پھر اس میں یہ کہا گیا ہے ہی واز بیہائنڈ JNK اٹیک، جو کہ بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو جموں کشمیر میں جو حملے ہوئے تھے اس کے اندر وہ تھا، وانٹڈ تھا، اور فیصل ندیم واز ٹریولنگ، ان وچ فیصل ندیم واز ٹریولنگ، کہا یہ جا رہا ہے دی اٹیک ٹک پلیس ایٹ دی منگلا بائی پاس ان دی جہلم ڈسٹرکٹ آف پاکستان، پنجاب۔ یہ خبریں ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر میں آپ کو اب میں ایک اور خبر کی طرف آ رہی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو آدتیہ راج کول صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے جرنلسٹ ہیں، لیکن ان کی سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بڑی ٹویٹس چلتی رہتی ہیں۔ ان کی ٹویٹ اس بارے میں پہلے میں بتاؤں اور پھر اس سے آگے بڑھوں۔ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹویٹ کی ہے اور تصویریں بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے سعید، اور جو اس کا وہ ہے بھتیجا یا جو بھی تھا وہ مارا گیا، اس کی تصویریں بھی جاری کر دی ہیں سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا کی طرف سے۔ اور وہ یہ ہے کہ 2 تصویریں جس میں شلوار قمیض میں 2 لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور خونوں خون ہے، بڑی زخمی حالت میں، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک جو گاڑی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کو بھی دکھایا گیا کہ اس کے اوپر بھی خون ہے، تو جس سے یہ
اب تصویر بھی اگر جاری ہو گئی تو یہ خبر سچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، جنہوں نے یہ ٹھیک ہے تصویر جاری کی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی لاسٹ نائٹ ویژولز فرام جہلم ان پاکستان ویئر لشکر ایباز ابو قتل واز کلڈ اینڈ یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ حافظ سعید واز انجرڈ بائی ان نون گن مین وائل ریٹرننگ فرام اے میٹنگ ود مانگلا کمانڈر، اور اس میں جو ہے اس میں حافظ سعید جو ہے وہ اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا، ساتھ میں انہوں نے سوال اٹھایا، یہ بڑا صحیح سوال اٹھایا، یہ جو سوال ہے نا آپ کا یہ تو 100 سوالوں کا ایک سوال ہے، حافظ سعید کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ گاڑی میں کہاں جا رہا تھا بائی پاس پر، کتنے جا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو وہ اس گاڑی میں نہیں تھا اور اگر تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تھا، کیونکہ اس کی وجہ ہی ہے کہ اس کو تو واقعی جیل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یو این کی طرف سے جو ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کا نام نکلا تھا، ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے، اس میں بڑی ریزنز یہی تھی کہ کہا گیا تھا کہ صفائی کریں، وہی کہا گیا تھا جو کہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا اپنے گھر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، تو ایف اے ڈی ایف کی لسٹ سے نام نکلا تھا، جب ان کے سارے جو اتھارٹیز تھی وہ وہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے یہ جو جتنے ڈیزگنیٹڈ ہیں دہشت گرد ان سب کو پکڑنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، جو نظر بند ہیں ان کو بھی نظر بند کرنے کے ساتھ ساتھ جیلوں میں بھی ڈالنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دیکھ لیں وہ کھلے چھٹے پھر رہے ہیں۔ اچھا اگر ایسا ہے تو اچھا میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو آدتیہ راج کول صاحب ہیں، جن کی میں نے ابھی آپ کو ٹویٹ بھی بتائی، ان کے اوپر ایک بڑا ایک نہیں کئی ایک الزامات کی بوچھاڑ ہو چکی ہے، اور وہ بوچھاڑ کی ہے جاوید چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آدتیہ راج کول ہیں ان ادر ورڈز را کی سازش، سر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈڈ ہے، را کے فنڈڈ ہے یہ جو ہیں، اچھا اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ یہ را کے فنڈڈ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جب یہ ٹرین کا جو ہوا ہے ہائی جیک واقعہ، وہ ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی ان کی ٹویٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میں بھی بڑی حیران، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میجر گورو آریہ پہ بھی یہ والا اب کہا جا رہا ہے نا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس پہ انہوں نے ٹویٹ پہلے ہی کر دی، ٹائمنگ تو میں نے وہ نہیں کس نے کس وقت کی ہے ٹویٹ کس وقت نہیں کی، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں جو الزام لگایا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ یہ جتنے بھی ٹویٹس کر رہے ہیں یہ سب کی سب جو ہے نا وہ ان کے پاس کیسے خبریں پہنچ رہی ہیں جبکہ پاکستان کے میڈیا کے پاس وہ والی خبر ہے ہی نہیں۔ بھائی مسٹری مین کمال کر رہے ہیں، حافظ سعید کے بھتیجے کو بھی ٹپکا دیا ہے، ٹاٹا بائے بائے بول دیا ہے، یہ بھارت میں کئی آتنکوادی گھٹناؤں کا ماسٹر مائنڈ تھا، اب سننے میں یہ آ رہا کہ اگیات لوگوں نے ان کو بھی 72 حوروں کے پاس پہنچا دیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان؟ یہ لوگ تو یہ بول رہے ہیں کہ را کی جو ٹیم ہے وہ پوری سازش رچ رہی ہے پاکستان کے اندر اور بیٹھ کر لوگوں کو ٹپکا رہی ہے، یہ لوگ نہیں ہے پہلی بات تو، یا آتنکوادی ہیں، اور آپ بولتے ہیں کہ را کی سازش ہے، تو بھائی جو تمہاری نمبر 1 ISI ہے نا وہ کیا کر رہی ہے؟ اٹ مینس آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کا فیلئر ہے یہ، تو اگر ہے تو ثبوت لے کر آؤ تب بات کرو۔ دوستو یہ جو مارا گیا ہے یہ حافظ سعید کا بہت قریبی تھا، ابو قتال اس کا نام تھا، اس کو سندھی قتال کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، یہ اپنی گاڑی سے سفر کر رہا تھا، وہیں پر 2 لوگ آئے بندوق دھاری اور اس کو نپٹا دیا۔ اب جیسے یہ نپٹا تو پہلے تو پاکستان ہمیشہ کی طرح یہ جو خبر ہے وہ چھپا رہا تھا، جب بھارتی میڈیا میں یہ چیزیں آنے لگ گئی تو اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا کہ ہاں بھئی مارا تو گیا ہے۔ اب انہوں نے آروپ لگایا کہ جو ہتیائیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھارت کا ہے، تو بھائی اپنے ISI کا سر پھوڑو نا، وہ کیا کر رہی ہے اس کا سر پھوڑو کہ اس کے دیش میں باہری لوگ آ کے کیسے مار رہے ہیں۔ بھائی تم لوگ خود کروا رہے ہو، خود مروا رہے ہو، جن کو تم نے ابھی تک پالا پوسا تھا نا، ٹھیک ہے، اب ان کو تم فیڈ نہیں کروا پا رہے ہو، اسی لیے بس آپس کے جو گروپ ہے نا جو تمہارے جو گٹ بنا رکھے ہیں الگ الگ آتنکوادی، سب ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، اسی لیے آپس میں ٹھوکا ٹھاکی چل رہی ہے یہ، اور نام کس کا لگا رہے ہو؟ بھارت کا۔